السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کے اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے متعلق ایک نمونہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کیسے ہوا کرتا تھا، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے کسے ہیں؟ ہر چیز کا حق ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں، اور عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ آتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے کسی معاملے میں میرے پاس فیصلہ کے لیے آؤ تو پورے عدل و انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کروں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ہر زمان و مکان میں عالم انسانیت کے لیے واحد مشعل رہا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قریش کو چوری کرنے والی مخزومیہ عورت کے بارے میں فکر لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کرے۔ وہاں ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ کیسے کوئی جائے اس عورت کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے۔ رائے مشورہ کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ چہیتے تھے، ان کو بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اے اسامہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ انہی کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے کہ جب ان میں کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور یا غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی چوری سرزد ہو جائے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود حدیث۔ محترم حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہمیں؟ تعلیم یہ دی کہ جرم کی سزا یکساں ہے، چاہے کسی بڑے خاندان کا فرد جرم کرے، کوئی بڑا آدمی جرم کرے، یا کسی چھوٹے خاندان کا یا کوئی غریب آدمی۔ معاشرے میں عدل قائم ہوگا تو مساوات کا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا ہے، عدل کو پسند کیا ہے، عدل کا انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم عدل کریں، ہم انصاف کریں، اور ظلم ایک دوسرے پر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔